مسیح دجال کا فتنہ ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، اور کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں گزرا جس سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو فتنۃ المسیح دجال کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے دن تک کوئی اتنا بڑا فتنہ انسانیت میں نہیں آئے گا جتنا بڑا فتنہ یہ فتنۃ المسیح دجال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بھی دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ دجال کی پیدائش کا ذکر نہیں ہوا، دجال کے ظہور کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا آپ نے کہ جب دجال پیدا ہوگا فلانے ایئر میں تو ایسا ہوگا، نہیں، پیدائش اس کی کب سے ہو چکی ہے، لیکن اس کا جب ظہور ہوگا، جب وہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا، تب جب وہ زمین پہ ریلیز کر دیا جائے گا، زمین پہ چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ ایک فل گرون ایڈلٹ ہوگا، بچہ نہیں ہوگا وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ 40 دن کے لیے زمین پر آئے گا۔ 40 دن میں آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس کا جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، اور باقی سارے دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ 40 دن اس کے جو ہے وہ بڑے یونیک قسم کے دن ہیں جس پہ وہ زمین کے اوپر ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کی ڈسکرپشن کے بارے میں بہت سی باتیں، کچھ چیزیں یہاں پہ میں نے لکھی ہیں، یہ ساری صحیح حدیث میں موجود ہیں کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اپنی رائٹ آئی سے بلائنڈ ہوگا، یہ آئی جو ہے اس کی ایک انگور کی طرح ہوگی، آگے ابھری ہوئی ہوگی، لیفٹ آئی جو ہے اس کی دھندلی سی ہوگی جیسے اس کے اوپر کوئی لیئر آف سکن ہے، پھر اس کی جو سکن ہے وہ فیئر ہوگی، یا جس کو ریڈش سکن ٹون کہتے تھے عربوں کے ہاں، کہ وہ پنکی سکن ٹون والا ہوگا، یعنی وائٹ ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اس کے کرلی بال ہوں گے، پاورفل بلڈ ہوگی، بہت مسکولر ہوگا، ہائٹ میں البتہ چھوٹا ہوگا، ہائٹ میں بہت لمبا نہیں، ہائٹ میں چھوٹا ہے لیکن بلڈ اس کی مسکولر ہے، گردن اس کی بہت چوڑی ہے، اور جب کھڑا ہوگا تو بہت ٹانگیں پھیلا کے کھڑا ہوا کرے گا، یعنی ایک وائڈ سٹانس ہوگا، اور اس کے ماتھے کے اوپر کافرا یا کافر لکھا ہوگا، اور ہر ایمان والا جو ہے یہ پڑھ سکے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ماتھے پہ لکھا ہوگا تو ہم تو پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ دجال ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا اچھا مومن سمجھتا ہوگا وہ دجال کے پاس جائے گا اسی نیت سے کہ بھائی میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں اور میں اس کو ذرا گائیڈ کرتا ہوں، کچھ اور، تو وہ خود فتنے کا شکار ہو جائے گا، اسی لیے سب سے بڑا فتنہ۔ اور ایک بات یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اگر اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے تو پھر ہمیں تو پتہ ہوگا کہ وہ کافر ہے، تو پھر ہم تو فالو نہیں کریں گے۔ یہ ریئلٹی کے خلاف بات ہے۔ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت جو آپ کی ڈرگ انڈسٹری ہے، کتنے فیصد ینگسٹرز جو ہیں وہ ڈرگس کے اندر ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈرگز ان کے لیے برے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں؟ یعنی سب کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ کے مین اسٹریم ڈرگز ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں، سب کو پتہ ہے، میڈیکل سائنس کی نالج کلیئر ہے، اور ہم یہ بچے کون لے رہے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں لے رہے ہیں جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ وہ تو اخبار میں منسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی 70% بچہ یا 60% بچہ یونیورسٹی کالجوں میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں ڈرگز پہ لگا ہوا، تو ان کو پتہ نہیں ان کے لیے برے ہیں، ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود لے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہوتی ہیں اس میں تو پہلے لکھا ہوتا تھا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اب تو تصویر بنی ہوتی ہے، کسی بندے کو اللہ معاف کرے تھروٹ کینسر ہوا ہے، کسی کو فٹ کینسر ہوا ہے، وہ تصویر بنی ہوتی ہے، اس کے باوجود اندر سے آرام سکون کے ساتھ لگا کے۔ تو جو بندہ یہاں تک ٹرین ہو گیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوا ہے تو اس کو فالو کرے؟ کیونکہ یہ نا اپنے مفاد کی بات ہوگی اس ٹائم پہ کہ بھائی مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، چھوڑو پر باقی ساری باتیں میں نے فائدہ لینا ہے، کیونکہ وہ جو فائدہ لے کے آئے گا وہ ایک ایکسٹراڈنری فائدہ ہے، ایکسٹراڈنری فائدہ، اور لوگ اسی لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے اس کے ساتھ۔ تو اس کے باوجود کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، پھر ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہونے کے باوجود کہ دیکھو we should judge him, who knows what's in his heart، آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے؟ تو ہمیں اس کو انکلوسیو ہونا چاہیے، ہمیں اس کو انوالو کر لینا چاہیے۔ we are all about plurality، ہم تو اس میں بلیو کرتے ہیں، پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں، تو آپ اس کو بھی اپنی گیدرنگز میں لے آؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کی بھی تو فیلنگز ہوں گی، اس کی بھی تو جذبات ہوں گے، یعنی ایسے بھی لوگ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ پیدا ہو جائیں۔ تو the point is کہ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پائے گا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو چال ہے اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوگا، یعنی چلنے میں یعنی نارمل واک نہیں، اس کی چال میں تھوڑا سا ایک ہلکی سی لنگڑاہٹ آپ کو محسوس ہوگی کہ تھوڑا سا آکورڈ قسم کی واک ہے اس کی۔ تو یہ ایک اور دلیل ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اگر وہ ہوتا تو اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لیتا، یہ جو اس کے عیب ہیں چہرے کے اوپر اور اس کی جو ہے نا بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیزیں ٹھیک کر لیتا۔ جو اس کا فتنہ ہے اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے 3 سال جو ہیں وہ انتہائی ڈراؤٹ اور فیمن کے ہوں گے، جس ٹائم پہ بارشیں جو ہے وہ 1/3 ہو جائیں گی، پہلے 1/3 ہو جائیں گی 3rd ایئر میں، جو پہلا سال ہوگا، اس کے بعد وہ 2/3 ہو جائیں گی کم، اور پھر بالکل ختم ہو جائیں گی، تیسرے سال میں تو کوئی بارش نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کراپس اور پلانٹیشن ویجیٹیشن سب ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ جانور بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر جو تھوڑا بہت لوگوں نے سیو کیا ہوگا اسی پہ لوگ زندہ ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس ٹائم پہ لوگوں کی خوراک کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے ذکر سے لوگ اپنے پیٹوں کو بھرا کریں گے، ایسی حالات ہیں۔ اور اس حالات میں دجال
کا ظہور ہوگا, اور جب وہ آئے گا تو وہ اپنے ساتھ روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا, ایک ماؤنٹن آف بریڈ لے کے آئے گا ان حالات میں جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور زمین کے سارے خزانے اگل کے باہر لے آئے گا. تو کہے گا جو مجھے فالو کرے گا اس کو میں نوازتا جاؤں گا, جو مجھے فالو نہیں کرے گا, جو مجھے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر جو ہے وہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر لے گا. تو دجال کی بھی ایک ایولیوشن ہے. دجال جب پہلی دفعہ آئے گا تو یہ نہیں کہ آرام سے, یعنی آرام سے وہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے. پہلے کہہ رہا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, اس کے بعد کہے گا نہیں ایکچولی میں خدا ہوں, اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. وہ اپنے ساتھ 2 دریا لے کر آئے گا, ایک دریا جو کہ ٹھنڈے پانی کا ہوگا اور ایک دریا جو آگ کا ہوگا. لیکن چونکہ وہ دجال ہے, ایک فراڈیا ہے, تو جو آگ کا دریا اصل میں یہ جنت ہے. جس کو یہ آگ کے دریا میں پھینک دے گا کہ میں تم سے ناراض ہوں, تم نے مجھے فالو کیوں نہیں کیا, اصل میں یہ بندہ جنتی ہو جائے گا. اور جس کو یہ ٹھنڈے پانی کا دریا آفر کرے گا, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. تو دجال جو ہے نا, یہ نکلا ہی عربک اس کا جو روٹ پڑے وہ دجل کا ہے. دجل کا مطلب ہے فریب کرنا. تو بیسیکلی دجال جو ہے, دجال کے اندر نا مبالغہ پایا جاتا ہے. دجال بہت زیادہ فراڈ کرنے والا, دجل اور دجال بہت زیادہ فراڈ کرنے والا, بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. تو دجال کی پوری گیم ہی دھوکے سے ریلیٹڈ ہے, ڈسپشن ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس طرح ہے نہیں. وہ عیسائی یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹ, وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ, وہ پرومس کر رہے ہیں میں تمہیں یہ دوں گا وہ یہ نہیں دے رہا. تو جو بھی وہ کر رہا ہے وہ ایک بچے کے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا, لیکن وہ بھی جھوٹ ہوگا. وہ بھی یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ شیاطین کو استعمال کرے گا کہ وہ اس کے ماں باپ کا روح دھار کے آ جائے. تو ان کے ساتھ فراڈ کرے گا کہ میں تو جو ہے نا زندہ یعنی مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہوں, زندہ کو مار دیتا ہوں. تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ نا لوگوں کو شوبدے بازیاں کرے گا, چیزیں دکھائے گا, اور وہ لوگوں کو یعنی ایک طرح کے ٹرانس میں لے جائے گا جہاں پہ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ اتنی بڑے کام کر رہا ہے, اتنی بڑی کرامات دکھا رہا ہے, تو پھر تو یہ ظاہری بات ہے کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہوگی. تو یہ اصل میں اس کا فتنہ ہے جو لوگوں کو افیکٹ کرے گا, اور اس کے بہت سارے فالوورز ہوں گے, بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ویژولی اتنا آپ کہہ رہے ہو کہ اپیلنگ نہیں ہے, ایک بندہ جو ویژولی کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے, ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح نابینا ہے, ایک آنکھ پہ بھی ایسے کھال چڑھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا ہائٹ میں چھوٹا ہے, بلڈ اس کی بہت براڈ اور بہت مسکولر ہے, پاؤں میں لنگڑا پن وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو اس کی. تو انسان سوچ سکتا ہے کہ بھائی لوگ کتنے بیوقوف ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو اگین اس پہ بات ادھر ہی آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھو کہ کنٹینیوسلی ریسنٹ ایئرز میں ہالی ووڈ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ اینٹی ہیرو کا کانسیپٹ آ رہا ہے بار بار. یعنی پہلے زمانوں میں نا ہیرو بڑا ہیرو ہوتا تھا, ہیرو بڑا اسٹائلش ہوتا تھا, بڑا خوبصورت ہوتا تھا, گڈ لکنگ ہوتا تھا. اب جو ہیرو آ رہے ہیں نا وہ ایسے آ رہے ہیں جو کہ وہ ولن بھی ہے لیکن ہیرو بھی ہے. ایسے کیریکٹرز آ رہے ہیں جو ایکچولی ولنس کیریکٹرز ہیں, ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہالی ووڈ فلموں پہ فلمیں نکال رہے ہیں ان کے. مجھے ایک پوری لسٹ بھیجی ایک بردر کو, میں نے کہا مجھے آپ ریسرچ کر کے بتائیں. اس نے بھیجا مجھے نیٹ فلکس کے اوپر جی لوسیفر کے نام سے سیریز چل رہی ہے جو شیطان ابلیس کے اوپر ہے, اور ابلیس اس میں کوٹ ان کوٹ ہیرو ہے. مجھے نہیں پتا اس کی اسٹوری لائن کیا ہے, بٹ بہرحال یہ ہے. جوکر جو ہے بیٹ مین کا نیمیسس انیمی ہوتا تھا, اس کو اٹھا کے اینڈ میں دے میک یو فیل لائک یو نو اٹس اوکے وی انڈرسٹینڈ ویئر از کمنگ فرام. یعنی ہر ولن کو انہوں نے ہیرو بنا کے پیش کر دیا. تو آپ کو تو مینٹلی کنڈیشن کیا ہوا ہے, یو آر جسٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ دجال رائٹ ناؤ. یعنی جو ہمارے ینگسٹرز اس کانٹینٹ پہ یعنی جو نا پل بڑھ رہے ہیں, بائی دا ٹائم دجال کمز آپ نے یہی کہنا کہ دیکھو ہم ٹھیک ہے شکل سے بہت ولنس لگ رہا ہے لیکن وی کین انڈرسٹینڈ ویئر از کمنگ فرام, یو نو یو کین جج ہم لائک دیٹ. آپ اس کو جج تو نہیں کر سکتے نا جو بھی ہے. تو اس قسم کی فیلنگ کریٹ کر تو لوگ فالوورز تو بن جائیں گے اس کے. اور ویسے بھی جب لوگ مفاد کی بات آتی ہے تو کوئی کسی کی شکل صورت نہیں دیکھ رہا ہوتا, لوگ سمپلی جا کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائے کر دیتے ہیں, لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے کہ دجال کا فتنہ سے میں کیا ہوگا. اب ایک حدیث جو ہے صحیح مسلم کی تمیمت داری والی, یہ بڑی کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ دجال اصل میں کون ہے. کیونکہ سوال اکثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال جو ہے یہ کوئی انسان ہے یا کوئی سسٹم ہے. اس پہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ شاید دجال میڈیا ہے, کیونکہ میڈیا بہت زیادہ ٹرکری کرتا ہے, بہت زیادہ ڈسیپشن کرتا ہے. بلکہ آئی وڈ سے سب سے زیادہ ڈسیپشن جو اس وقت ہو رہی ہے وہ شاید میڈیا پہ ہو رہی ہے. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, بہت بڑا فراڈ کر دیتے ہیں, اور وہ بعد میں جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل اپوزٹ اسٹوری تھی. تو لوگوں نے کہا چونکہ میڈیا ہے اور ٹی وی کی اسکرین ایک ہوتی ہے, اور تو وہ بھی شاید دجال ہے, وہ ایک آنکھ ہے, یا کیمرہ جو ہوتا ہے اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے. ویسے تو فونوں کے 3 کیمرہ لگے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ بھی دجال ہے. لیکن یہ باتیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی بیس لیس ہے. تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دجال ایک سسٹم ان پلیس ہے دجال کو ویلکم کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے راہ ہموار کی جا رہی ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو پریپ کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی وہ آنے والا ہے, آپ پہلے سے تیار ہو جاؤ. کیونکہ اگر آپ لوگ ایمان والے ہوں, تقوی والے ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, تو دجال آتے ہی ساروں نے انکار کر دینا اس کا. لیکن اگر ایمان کا لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے اور آپ کو پہلے سے آپ کی اتنی برین واشنگ ہوئی بھی ہے, تو جب وہ سین پہ آئے گا, جب ظہور ہوگا,
تو بہت سارے لوگ اس کو اسٹریٹ اوے ایکسیپٹ کر لیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سیدھے سیدھے 70,000 یہودی اصفہان کے پرشین شالز پہنے ہوئے, سر پہ تاج پہنے ہوئے, سیدھے اس کے پیچھے لگ جائیں. جب وہ آئے گا تو وہ 70,000 جوز کے ساتھ آئے گا اصفہان کے علاقے سے, جو پریزنٹ ڈے پرشیا یا ایران کا علاقہ, یہاں سے نکلیں گے. اور اس کے علاوہ پھر عرب بھی پیچھے آئیں گے, پھر اور لوگ بھی پیچھے آئیں گے, پھر عورتیں خاص طور پہ جو ہے نا وہ اس کے فتنے کا شکار ہوں گی. حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے, ایک لڑکا اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, اپنی خالہ, اپنی پھپھو کو گھر کے ستون کے ساتھ باندھنے میں مجبور ہو جائے گا کہ کہیں باہر جا کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں. تو اس لیے دجال ایک شخص ہے, ایک فرد ہے, ٹھیک ہے, سسٹم اس سے پہلے جو بھی ہوگا لیکن ہے وہ ایک فرد. اور اس کی ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سیاد تھا, لڑکا تھا, نوجوان لڑکا تھا, اور اس کے بارے میں صحابہ کو سیریس شک تھا کہ یہ دجال ہے. تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دجال تو ایک سسٹم ہوگا, ابھی ہم لوگ اس کا انتظار کریں. آپ اس کو ملنے چلے گئے. آپ نے ابن سیاد کے ساتھ گفتگو کی ہوئی ہے. اور لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ کچھ صحابہ 100% کنونس تھے کہ یہ دجال ہے, اور کچھ صحابہ شدید شک میں تھے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے. اچھا, یہ ابن سیاد یہودی لڑکا تھا, اور مسٹیریس کیوں تھا؟ کیونکہ نا یہ وسپرز کرتا تھا, یہ کوئی شیاطین کے ساتھ ان ٹچ تھا, اس طرح کے کئی واقعات ہوئے. تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں سارے واقعات بیان کروں, بٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کریکٹر مسٹیریس تھا اور تھا یہ یہودی بچہ. تو اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا, اور اس ٹائم پہ عمر بن خطاب کے دور میں یہ حج کے لیے نکلے, مدینہ سے مکہ کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں کیا ہوا کہ صحابہ کو تو پہلے اس کے ساتھ شک تھا کہ ایون تو اس نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا, پھر بھی اس کو اوائڈ ہی کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ باقی صحابہ آگے نکل کے, میں اور ابن سیاد پیچھے رہ گئے. تو کیا ہوا کہ ایک درخت کے نیچے ہم نے پڑاؤ ڈالا, تو اس نے جس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا, میں اس سے بہت دور ایک اور درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. تو ابن سیاد کے ساتھ اس کی بکریاں بھی تھیں. اس نے کیا کیا, گرمی کی شدت تھی اتنی زیادہ, اس نے ایک بکری کا دودھ نکالا اور میرے پاس پیالہ لے کے آ گیا کہ آپ پی لیں اس میں سے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو یہ کہا کہ تو گرمی کی شدت اتنی ہے, اوپر سے بکری کا دودھ بھی گرم ہے, تو میں اس کو گرم دودھ پینے کے موڈ میں نہیں ہوں. تو ابن سیاد تھا تو تھوڑا سیانا تھا, اس نے کہا کہ بھائی ابو سعید الخدری, آپ میرے ساتھ یہ نہ کریں, مطلب برائے مہربانی اس طرح نہ کریں میرے ساتھ, کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کریں گے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دجال جو ہے وہ اس کے بچے نہیں ہوں گے, اور میرا بیٹا تو مدینہ میں ہے, اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ دجال جو ہے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا, اور میں اپنی فیملی کو مدینہ میں چھوڑ کے آؤں اور جا میں مکہ رہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے کہ دجال کافر ہوگا, اور میں تو کافر نہیں ہوں, میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں, آپ کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں, تو آپ میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کریں. تو ابو سعید الخدری نے مطلب کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم پہ ریلائز ہوا کہ میرا شک اس کے بارے میں غلط تھا, اور میں نے اس سے دودھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. تو اس لمحے یہ کہتا ہے کہ لیکن خدا کی قسم مجھے پتا ہے اس وقت دجال کہاں پہ ہے اور ایگزیکٹلی کس جگہ پہ بیٹھا. تو ابو سعید الخدری نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور کہا کہ ہلاکت تو تمہارے اوپر دفع جو میرے نظر میں دور ہوگا. تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے شک میں ڈال دیا اس نے. تو اب پوائنٹ یہ کہ ابن سیاد کے بارے میں نا, اچھا یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ غائب ہو گیا. Nobody knows when he died. ابن سیاد کا پتہ تو ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ موجود تھا, لیکن وہ کدھر گیا nobody knows. سو اس کے بارے میں پوری علماء کی بحث جو ہے نا, وہ اس کا خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں, یہ ہے کہ ابن سیاد کسی قسم کا کوئی کاہن یا کوئی ساحر یعنی کوئی جادوگر ٹائپ تھا, جو کہ دجال کے ساتھ ان ٹچ تھا. دجال کے ساتھ اس ٹائم پہ بھی ان ٹچ تھا. کس طرح تھا؟ تھرو سم میجیکل تھنگ ہی واز ان ٹچ ود. اچھا, اب میں اس پری ٹیکسٹ میں اب آتا ہوں تمیم الداری والی حدیث میں. یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کروایا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں نماز کے لیے. اور جب سارے لوگ آئے, نماز وغیرہ ہوئی, تو اس کے بعد آپ نے ایک بہت ہی ہنگامی طور پر اعلان کیا کہ تمیم الداری جو کہ ایک صحابی رسول تھے, جو پہلے کرسچن تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا, تو اسلام قبول کیا, وہ کہیں سے جرنی سے واپس آئے ہیں اور وہ کچھ انفارمیشن لے کے آئے ہیں جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن بالکل ٹرو ہے. اب وہ کیا انفارمیشن تھی؟ تمیم الداری جو ہے 30 کمپینینز کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کے ایک ٹریڈنگ ایکسپیڈیشن کے لیے نکل گئے, تجارت کرنے کے لیے بڑی سی بوٹ میں سوار ہوئے, ٹریڈنگ ایکسپیڈیشن کے لیے نکل گئے. لیکن کہتے ہیں کہ 30 دن تک, ایک مہینہ ہم ایک سمندری طوفان میں پھنسے رہے اور ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا ہم کہاں پہنچے. لیکن بہرحال تمیم الداری کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک ایسا ایریا آتا ہے حجاز سے نکلنے کے بعد جہاں پہ سمندری طوفان میں آگے, اب برموڈا ٹرائنگل فلوریڈا میں, تو اس لیے میں اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کر رہا, لیکن کچھ ایسا ہوا کہ کچھ سمندر میں کچھ سم تھنگ وینٹ رانگ, اینڈ وہ ایک جگہ پر آئیلینڈ پہ پہنچتے ہیں. تو کہتے ہیں 30 دن کے بعد ایک جزیرے پہ پہنچتے ہیں. ہم نے کیا کیا, چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے تک پہنچے, اور جب جزیرے پہ پہنچتے ہیں تو ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک بیسٹ کھڑا ہوا ہے, اور وہ کوئی بیسٹ ہے, کوئی چیز ہے, لیکن وہ
जो कि खड़ा तो 2 टांगों पे हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इतने बाल हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि इसका फ्रंट कौन सा और इसका बैक कौन सा, यानी इतने बाल हैं उसके ऊपर। तो इन्होंने जब उससे पूछा कि यानी तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं तो अल-जसासा हूँ, तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा जी हम तो हिजाज के इलाके से आए हैं, ट्रेडिंग कैरावान पे थे हम लोग, वी आर लॉस्ट, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई यहाँ इंतजार कर रहा है, ऊपर मॉनेस्ट्री है, गार है, उसमें कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब ये जसासा जो है ना, ये अरबिक में तजस्सुस और जासूस के वर्ड से निकलता है, तो ये कुछ किसी किस्म का कोई स्पाई था, और इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह देखते हैं क्या इसकी वो है रियलिटी। तो जब वो मॉनेस्ट्री में जाते हैं, ये जो 30 कंपेनियंस हैं, तो कहते हैं हमने अंदर तमीमदारी बयान करते हैं कि हमने अंदर एक ऐसा शख्स देखा जिससे ज्यादा वेल बिल्ड बंदा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और ये वो सहाबा हैं जिन्होंने उमर इब्न खत्ताब को भी देखा हुआ था, खालिद बिन वलीद को भी देखा हुआ था रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये वो लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड के लोग थे, लेकिन तमीमदारी कह रहे हैं इस शख्स से ज्यादा वेल बिल्ड बंदा मैंने नहीं देखा था। और ये जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसके हाथों में, इसके पाँव में, इसकी गर्दन में तोक डला हुआ है और चेनें लगी हुई और घुघरियाले बाल हैं इसके, और सर उसका झुका हुआ था। तो हमने इससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तुम्हें भी बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा हम लोग हिजाज के इलाके से आए। तो अब ये कुछ सवाल पूछ रहा उससे, तो कहता है कि अच्छा वहाँ पे ये बताओ कि सबसे पहले पूछता है कि बताओ कि जो लेक टाइबेरियस है, या जिसको बाइबल में सी ऑफ गैलिली कहा जाता है, उसमें पानी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ पानी है उसमें। तो उसने कहा बहुत जल्द वो सूख जाएगा। फिर कहा कि ये बताओ कि यमन के करीब एक स्प्रिंग ऑफ ज़ुगर है, वो चश्मा जो है वो पानी देता है? उसने कहा हाँ बिल्कुल देता है, उससे लोग अपनी फसलों को इरिगेट भी करते हैं। उसने कहा ये भी बहुत जल्दी सूख जाएगा। फिर उसने कहा कि ये बताओ कि बेसान के जो खजूर के दरख्त हैं उस पर फल आता है? तो बेसान के इलाके में, उनका हाँ जी वो भी इलाके में है, फल आते हैं, उस पर ज़बरदस्त फल आ रहे हैं। तो उसने कहा वो भी सूख जाएगा, और जब ये होगा तब मेरा ज़हूर होगा। इसने कहा अब ये बताओ कि तुम्हारे पास जो नबी है, जो उम्मी है, वो आ चुका है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, अगर आपका इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है तो जी वो आ चुके हैं। तो उसने कहा अभी वो किधर है? उन्होंने कहा अभी वो मदीना में लोग उनकी दावत कबूल कर रहे हैं। तो कहता है अच्छी बात है, लोगों को दावत कबूल करनी चाहिए। तो कहता है अब तुम्हें मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। उसने कहा मेरा नाम अल-मसीह दज्जाल है, और अभी मेरे निकलने का वक्त नहीं है, लेकिन जब मेरे निकलने का वक्त होगा उसके बाद मैं पूरी दुनिया में फिर लूँगा सिवाय मक्का और मदीना के, और मैं 40 दिन के लिए आऊँगा, एक दिन एक साल का, एक दिन एक महीने का, एक दिन एक हफ्ते का, और बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह। और मैं कोई बस्ती और कोई जगह नहीं छोड़ूंगा सिवाय मक्का और मदीना के, हर जगह जाऊँगा। अब ये बात सुनते ही ना साहबा पीछे होकर वहाँ से निकले और किश्तियों में सवार हुए और वापस रवाना हुए। और फिर घूमते फिरते कुछ अरसे के बाद, कितना अर्सा था वल्लाह आलम, फाइनली वो जाके कहीं पे जब पता चला कि कोई नेविगेशन सही हुई, जाके फिर फाइनली अपने वे बैक वापस पहुंचे मदीना। और जैसे ही मदीना पहुंचे सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा मस्जिद में जाके ऐलान करवाया कि सारे इकट्ठे हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, और ये वो हदीस है जहां पर सहाबा में से कुछ दज्जाल को डायरेक्टली मिले थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस टाइम से जिंदा था, किसी आइलैंड के ऊपर जकड़ा हुआ था, उस टाइम पे उसके निकलने का टाइम नहीं हुआ था, और उसने कहा कि वक्त आएगा, अभी वक्त नहीं है। तो ये जो सी ऑफ गैलिली है जिसकी तरफ दज्जाल ने इशारा किया था, एक तो ये निशानी उसने बताया कि ये सी जो है ये सूख जाएगी। और इसके बारे में भी बहुत सारी अब डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना वो इजरायली टेलीविजन जो है ना बयान कर रहा है कि पानी इसका डिप्लीट हो रहा है कई सालों से, क्योंकि वो अपने सहराओं को जो है ना वो गार्डन्स बनाना चाह रहे हैं और सारा पानी यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जो है ना अलार्मिंग आपको नंबर नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जो बेसान नाम की जगह आपको नहीं मिलेगी, ये जेरूसलम के पास एक जगह बेट शियान के नाम से। तो वहाँ के जो डेट पाम ट्रीज हैं उनके ऊपर भी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैं रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि जी क्यों उनकी क्रॉप तबाह हो रही है, कि वहाँ पे एक बीटल की इन्फेस्टेशन है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, फिर लोग अपनी रिलीजियस सेरेमनीज के लिए उसकी दरख्तों की शाखें काटना शुरू कर देते हैं, जिससे दरख्त जो है डैमेज हो जाते हैं, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा dwindle कर रही है। और जो स्प्रिंग ऑफ ज़ुगर है, आई डोंट इवन नो वो कहाँ है, क्योंकि वो कहीं पे भी यानी उसके बारे में कोई रिवायात मिल जाएंगी, लेकिन वो एक्चुअल स्प्रिंग कहाँ है ये हमें मालूम नहीं। सो अब टाइम कितना करीब है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है दज्जाल के ज़हूर का। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के आने के बारे में, वैसे तो उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि वो ईस्ट में, जब तमीम दारी ने ये सारी बात बयान की तो आपने कहा कि वो ईस्ट में, वो ईस्ट में, वो ईस्ट में, 3 दफ़ा आपने कहा, यानी मदीना से ईस्ट के इलाके में कहीं पे दज्जाल उस टाइम पे था। और लेकिन जब वो जाहिर होगा तो वो ये इस एरिया में जो आप कह लें शाम का इलाका है, इसके आसपास से और बाबल के बीच में से आएगा, यहाँ से इसका जो है ना ज़हूर होगा, और फिर इस्फहान की तरफ निकलना और उस एरिया से। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इस वक्त तक उसके बारे में मौजूद जो है ना मालूम है। अब एक सवाल ही पैदा होता है कि ये जो मॉडर्न इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये सारी बात होती है, और ये काफ़ी हमारी कंस्पिरेसी थ्योरीज का भी और इंटरेस्ट का भी बायस बनती है, इसमें कहाँ तक सदाकत है कि जी ये कोई दज्जाल का सिस्टम है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको फैसिलिटेट कर रही है। तो आई थिंक ये बात कोई इतनी बईद नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, क्योंकि अगेन इतना टाइम नहीं है कि आज इसकी एक एक चीज़ को हम एक्सप्लोर करें। लेकिन आप ये देखें कि
جب یہ معاملہ ہوگا اور دجال نمودار ہوگا تو وہ سارے کے سارے سسٹمز کو نا اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دے گا. یعنی سارا کی ساری خوراک دجال کے ہاتھ میں ہوگی. خوراک کہیں سے نہیں ملے گی سوائے دجال سے. سارا ویلتھ دجال کے ہاتھ میں ہوگا. پورے دنیا کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں. ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہوگی. سارا میڈیا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا. جو چیز وہ سچ بتائے گا وہ سچ ہوگی, جو وہ کہے گا جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہوگی. آپ اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں نا ایک مونوپولیز کی طرف لوگ جا رہے ہیں, چاہے کھانے پینے میں ہو. اب جو ہے نا وہ آپ کے لوکل دکانوں اور ان کی بات نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب مونوپولیز کریٹ ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھو کہ فار ایگزامپل کچھ کمپنیز ہیں جو جتنا بھی آپ کسی بھی اسٹور میں جا کے پروڈکٹ خریدتے ہو نا, آپ ٹوٹل 4-5 کمپنیوں سے لے رہے ہو. 4-5 کمپنیوں سے. کل کو یہ 2 ہو جائیں گی, پھر 3, پھر 1 ہو جائے گی, پھر ایک ہی برانڈ ہوگا, دجال برانڈ ہوگا. ابھی اس وقت کیا ہے, جتنے پروڈکٹس آپ لیتے ہو یا وہ نیسلے کا ہوگا, یا وہ پروکٹر اینڈ گیمبل کا ہوگا, یا وہ یونیلیور کا ہوگا, کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ جائیں, اٹ ول بی امپاسبل فار یو ٹو بائی اینی تھنگ ادر دین دس. لٹرلی امپاسبل. جس پروڈکٹ پہ ہاتھ لگائیں گے وہ کسی بڑی کارپوریشن کا, اور ان کے سب پروڈکٹس آپ کو مل رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھو جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں, یہ 5 کمپنیز ہیں لٹرلی گلوبلی جو مے بی 90% آف میڈیا کو اون کرتی ہیں. اس میں وارنر برادرز ہیں, ڈزنی ہے, یہ وہ چینلز ہیں, ان کے انڈر جو ہے نا ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف چینلز ہیں. تو جب آپ ایک کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو ٹیکنیکلی آپ سارا, یعنی وہ بتاتے ہیں کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے, وہ بتاتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پہ ایگزیکٹلی سیم سینٹینس سارے میڈیا چینلز بول رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی سیم سینٹینس. جب ان کو اوپر سے آرڈر آتا ہے تو وہی جملے بولتے ہیں سارے. اور اسی طرح سے ساری جو آپ کی اکانومی ہے وہ بھی ساری کی ساری, جتنے بھی آپ کے ورلڈ بینکس ہیں, سینٹرل بینکس ہیں, وہ سارے کے سارے ویلتھ اکٹھی کر رہے ہیں. باقی سب کو جو ہے نا وہ پیپر کرنسی پہ پہلے لے کے آئے, پھر اب تو ڈیجیٹل ہو گیا سارا. لیکن اصل ویلتھ کہیں اور پڑی ہوئی ہے. اصل سونا کہاں ہے, ویئر از دا ریئل گولڈ, ویئر از دا ریئل سلور. وہ سینٹرل بینکس کے پاس, ورلڈ بینکس کے پاس, فیڈرل ریزرو بینک کے پاس, وہ لوگ رکھتے ہیں چیز. تو ہمارے پاس پیپر کرنسی ہے which really at the end of the day is not worth anything if you think about it. اصل ویلتھ کسی اور کے پاس. تو جب دجال بھی آ کے ساری ویلتھ اس کے ہاتھ میں ہوگی. کانسرٹس ہوتے ہیں, پیچھے شیطان کا منہ بنا ہوتا ہے. کانسرٹ ہوتے ہیں, اس میں illuminati والی آئے بنی ہوتی ہے, تو بہت اوپنلی کر رہے ہیں. اتنے اوپنلی اب تو ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, بیکاز اٹ سیمز لائک کہ جس طرح ٹائم قریب آ رہا ہے یہ اور کھل رہے ہیں, اور چوڑے ہو رہے ہیں, اور نہ لوگوں کے لیے اس کو مین اسٹریم کر رہے ہیں. ٹو دا پوائنٹ کہ ہو سکتا ہے ہمارے بھی نوجوان آؤٹ آف اگنورنس, جہالت میں, وہ ٹرائنگل اور آنکھ بنی بھی جو نہ پہن کے گھوم کر رہے ہو, کہ اس کو عام کرو لوگوں میں. سو دس از دا ہول اسٹیٹ. سو ہمارے لیے اس وقت ضروری کیا چیز ہے, ایک تو یہ جو سورۃ الکہف ہے اس کی تفسیر کو پڑھنا اور سمجھنا, اس میں سے لیسنس کو سیکھنا, اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرنا اگینسٹ دجال. باقی ساری ویکسینز تو لگائی نہیں ہیں سارے, ایک ویکسین یہ بھی لگانے کے پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یاد کرنا, اور آخری 10 اگر کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ دعا آپ نے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ آپ تشہد میں پڑھا کریں, تشہد میں پڑھا کریں. جب آپ بیٹھتے ہو تو ربی جلنی پڑھ لیتے ہو, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیتے ہو. تو یہ دعا جو ہے باقاعدگی کے ساتھ صحابہ کو, اور صحابہ فرماتے ہیں یہ دعا ہمیں ایسے سکھائی تھی جیسے سورہ فاتحہ سکھائی تھی ہمیں, یعنی اتنی شدت سے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھنی ہے. تو یہ انشاءاللہ دعا کو اپنے ڈیلی روٹین میں لے کے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی.